اپڈیٹ کریں گے یہاں پر اہم خبر سے۔ ایم این اے جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار دی جا چکی ہیں۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی ہیں۔ ایم این اے جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار دے دی گئے۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور کر لیا گیا۔ جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی ہیں۔ اہم فیصلے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور کر لیا گیا ہے۔ ایم این اے جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار دے دی گئی۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا، تعلیمی اسناد جعلی قرار دی جا چکی ہیں اور محفوظ فیصلہ بھی جاری ہو چکا ہے، اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ جو محفوظ فیصلہ تھا وہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آزاد رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا جو ریفرنس تھا وہ منظور ہو چکا ہے۔ جمشید دستی کی نااہلی کی درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے جو تعلیمی اسناد وہ جعلی قرار پائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ریفرنس بھیجا تھا۔ ریفرنس پر متعدد سماعتیں ہوئی تھی اور ان سماعتوں کے بعد کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور محفوظ فیصلہ آپ سے کچھ ہی دیر قبل سنا دیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کی دستاویزات کو، جو تعلیمی دستاویزات ہیں، ان کو جعلی قرار دیتے ہوئے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط لکھے گا، جس میں اس سیٹ کو خالی قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد کمیشن جو ہے وہ اس سیٹ پر نئے انتخابات کی تاریخ اناؤنس کرے گا۔ جی عثمان، اس فیصلے میں مزید کے اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی فیصلہ ہے غلط بیانی کا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ریفرنس بھیجا تھا اس میں کہا تھا کہ جمشید دستی نے اپنے جو تعلیمی اسناد ہے وہ درست جمع نہیں کروائے، تو یہ ریفرنس اسپیکر کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ تو آئین کے مطابق کوئی بھی امیدوار جب انتخابات میں حصہ لیتا ہے تو وہ اپنے اور اپنے خاندان سے متعلق تمام تر قوائف الیکشن کمیشن میں اور جمع کرواتا ہے، جو کہ درست ہونے چاہیے، جس میں اگر کوئی بھی قوائف فیک یا جعلی قرار دیا جاتا ہے تو اس پر ممبر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اس کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اپنے سے متعلق، اپنے خاندان یا اپنے بچوں سے متعلق یا اپنے زیر کفالت بچوں سے متعلق جو بھی تفصیلات ہوتی ہے وہ کسی بھی ممبر قومی اسمبلی یا ممبر پارلیمنٹ پر فرض ہوتی ہے کہ وہ کمیشن میں اس کی تفصیلات کو جمع کرائے۔ اگر آپ کمیشن میں کوئی بھی تفصیلات کو غلط جمع کرواتے ہیں تو اس پر کمیشن آپ کو نااہل کر سکتا ہے۔ تو یہ اسپیکر کی جانب سے جو ریفرنس تھا وہ بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی دستاویزات جو ہے وہ درست جمع نہیں کروائی، جس پر سماعتوں کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور ان محفوظ فیصلے کو سناتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمشید خان دستی کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کی نشست کو خالی قرار دے دیا ہے۔ جی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ جب الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں تب ڈگریوں کی تصدیق کیوں نہیں کی جاتی؟ دراصل یہ ریٹرننگ آفیسر کی نااہلیت ہوتی ہے کہ وہ کسی تمام ڈگریاں چیک نہیں کرتا، حالانکہ 7 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نااہلیت آتی ہے ریٹرننگ آفیسر کی۔ لیکن بہرحال جس نے یہ کاغذات جمع کرائے ہیں وہ ڈگری جعلی ثابت ہو جائے تو الیکشن کے پاکستان کسی سٹیج پر بھی اگر کوئی شکایات مل جاتی ہے یا ڈاکومنٹس ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ تمام انکوائری کرنے کے بعد، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ اور اس کا سب سے بڑی اہم بات یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کی ججمنٹ جو ہے اس بارے میں بڑی واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈگری جاری ہونے کسی سٹیج پر ہی پتہ چل جائے تو اس کو وہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کی ججمنٹ جسٹس ثاقب نثار نے بھی دی ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے یا اس نے غلط بیانے سے کام لیا ہے یا اس نے اس کسی ٹائم بھی الیکشن کے پاکستان اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے۔ یہ تو دو ججمنٹ ہمارے سامنے ہیں، جسٹس ثاقب نثار کی اور جسٹس افتخار چودھری کی بھی، اور الیکشن کے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق وہ جو فیصلہ کیا وہ درست کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر یہ فیصلہ درست کیا۔ آپ کی نظر میں قمر دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سلیم بخاری صاحب بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔